بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک ایسا نبی جن کو زندہ سمندر میں ڈال دیا گیا اور ایک بہت ہی بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جن کے کارن آپ کو کئی دنوں تک اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اور کئی دنوں بعد آپ اس مچھلی کے پیٹ سے باہر زمین پر تشریف لائے؟ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہے۔ آپ کی داستان ایک مچھلی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آپ ان مشہور پیغمبر میں سے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آئے۔ بعد میں انہیں حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کے عراق کے مشہور شہر نینوا کی طرف بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 28 سال کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن نینوا نے آپ کی کوئی بات پر دھیان نہیں دی اور اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا رہے۔ نینوا کے لوگ بت پرستی تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع کرتے رہے، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے۔ نینوا کے لوگوں کی اس سرکشی نے اور لگاتار ان کی برود نے حضرت یونس علیہ السلام کو اداس کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی کو دیکھ کر ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے اور دریا فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پر مسافروں سے بھری کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور وہ خوفناک طوفانی ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ اس وقت اس کشتی چلانے والے نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا ہے کہ کوئی آقا کا بھاگا ہوا غلام اس کشتی پر سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے نکالا نہ جائے گا تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہ ہوگی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ کا وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو بد دعا کر کے وہاں سے نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے فرمایا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا انسان ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے اس کشتی سے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر اس کشتی میں سوار ملاح اور مسافر آپ کو خوب جانتے تھے اور آپ کو نیک انسان سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو کشتی سے پھینکنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ طے کیا کہ کوڑا اندازی کی جائے اور کوڑا اندازی میں جس کا نام نکلے گا اسے کشتی سے نکال دیا جائے گا۔ اس کوڑا اندازی میں پہلی بار یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی کوڑا اندازی کی گئی۔ ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا۔ چنانچہ اس طرح ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت ہی بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔
جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے، تب 40 دن کے اندر اندر عذاب الہی کے نازل ہونے کے بارے میں بھی کہہ کر آئے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد نینوا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا اثر دکھنا شروع ہو گئے۔ اس قدر عذاب الہی دیکھ کر نینوا کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ نینوا کے لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر ایمان لے آئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کو ٹل جانے کا دعا کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نینوا کے لوگوں کا توبہ قبول فرما لیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر پچھتا رہے تھے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی مانگی اور یہ دعا پڑھی: اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیاں کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی تو اس دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت یونس علیہ السلام سے اس آزمائش کو ختم کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر واپس ڈال دے۔ چنانچہ اس وقت مچھلی نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگ آیا۔ روایتوں کے مطابق وہ ایک کدو کا پودا تھا جس نے یونس علیہ السلام کو سایہ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس کھاتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ کچھ دن کے بعد اس بیر میں کیڑا لگ گیا اور بیر سوکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کو بہت ہی دکھ ہوا کیونکہ یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت ہی محبت کرنے لگے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: اے یونس علیہ السلام، تمہیں اس بیل کی سوکھنے سے بہت دکھ ہوا جو کہ ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن آپ نے وحی کا انتظار کیے بغیر ہی آپ کی قوم کو بد دعا دے کر وہاں سے چلے آئے۔ پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا دوبارہ نینوا جائے اور وہاں پر رہ کر نینوا کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق دوبارہ نینوا تشریف لے گئے۔ ان کی قوم نے ان کی واپس آنے پر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اس قوم نے یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کری۔ اس قوم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کری اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔